اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفى درود بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 21 تاریخ ہے، 1445 ہجری، 1 اپریل 2024۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ ہم سب کے مولا رسول اللہ کے جانشین مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ کل ہم نے وصیت شروع کی تھی مولا علی کی۔ سورہ نساء کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور صاحبان امر کیا کرائے گا؟ صاحبان امر اللہ ہی کی اطاعت کروائے گا، اللہ کے رسول کی یعنی کہ وہ اطاعت کروائے گا، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو گئی، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ہی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اولی الامر بھی جو اطاعت کروائے گا وہ اللہ کے رسول کی ہی اطاعت کروائے گا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں ہم نے بات کی تھی کہ اس میں پہلی فرد جو آتی ہے وہ امام کی آتی ہے۔ تو آیا قرآن ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جو رسول کی تم سے اطاعت کرائے اس کی تم اطاعت کرو، کیونکہ تمہارا مقصد، تمہیں ہم نے جس مقصد سے خلق کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم میری ہی بندگی کرو، یعنی کہ میری ہی عبادت کرو۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر یعنی کہ امام کی اطاعت کر کے ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی کہ اگر ہم نے مولا کی اطاعت کی، امام علی کی اطاعت کی، تو امام علی نے ہم سے رسول اللہ کی اطاعت کرائی۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کی میں نے
تو گویا ہم نے اللہ کی عبادت کی. اللہ کی عبادت ہم جانتے ہیں کہ یہ نماز ہم نے پڑھ لی ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہو گئی. یہ اللہ کی عبادت بن سکتی ہے اگر اس میں کیے ہوئے عہد، یعنی کہ جو بات ہم کہتے ہیں مثلاً ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو امام ہمارے جو ہے ان لوگوں میں آتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو جب ہم امام کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے تبھی وہ ہوگا کہ ہم نے صراط مستقیم پہ ہیں. کیونکہ ابلیس نے جو بات اللہ سے کہی تھی کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا. اس کی مثال میں نے ایک دی تھی جناب ہارون علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ ان کی ایک حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا تھا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. تو رسول کی بھی اطاعت کرنا ہوتا ہے، رسول کے جانشین کی بھی اطاعت کرنی ہوتی ہے. تو جب رسول اللہ نے مثال کے طور پر بیان کیا تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ جناب ہارون کے ساتھ کیا کیا ان کی قوم نے. جناب موسیٰ جناب ہارون کے ساتھ ان کی قوم نے یہ کیا کہ جناب موسیٰ ہارون سے صرف اپنا کام نکلواتے تھے، اپنی دنیاوی حاجات کو اللہ سے پورا کرواتے تھے. مثلا ہمارے لیے یہ دعا کر دو، ہمارے لیے اللہ سے یہ دعا کر دو، ہمارے لیے دعا کر دو کہ وہ کھانے کی کوئی چیز بھیج دے، ہمارے لیے دعا کر دو کہ جو ہے وہ یہ مطلب صرف دنیاوی اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ اللہ کے رسول اور اس کے جانشین کے پاس جاتے تھے. حد ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون اور فرعون کے جو ملا ہوتے تھے ان کے خاص لوگ وہ بھی جناب موسیٰ کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے کہ اپنے رب سے ہمارا یہ کام کروا دو تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے. بہرحال پھر ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو جناب ہارون کو قوم کا اپنا نائب بنا کے گئے تھے. تو اس وقت کیا ہوا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مولا علی رسول اللہ کے نائب، تو نائب کے ساتھ قوم کیا کرتی ہے، قوم کا رویہ کیا ہوتا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ بتایا تھا قرآن میں، اس لیے سب سے زیادہ ہے کہ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھی. بنی اسرائیل جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ غلط تھے، معاذ اللہ وہ پوری قوم غلط تھی. جیسے ہم اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، ہم مولا علی کو اپنا امام مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سب غلط ہے. سوچنا ہے کہ اگر جناب موسیٰ کو امام ماننے والی قوم ہے یہود و عیسائی، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے عیسائی، تو کیا غلطی انہوں نے کی تھی کہ وہ وہیں پہ ٹھہرے ہوئے. اچھا ان میں کچھ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ ان میں ایمان لائے تھے، یہودی میں بھی عیسائی میں بھی. کون لوگ ایمان لائے تھے؟ قرآن میں ہے کہ وہی لوگ ایمان لائے تھے جو اپنے نبی کی اصل تعلیم پہ باقی تھے. یہودی میں سے بھی اور عیسائی میں سے وہی علماء وہی عوام میں کے لوگ ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کہ جو ان کے نبی نے بتایا تھا. مثلا یہودی جو تھے جناب موسیٰ کی جو کتاب تھی اس سے متمسک تھے، تو ان کو یہ لگا کہ یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو موسیٰ کرتے تھے، تو وہ فوراً تسلیم ہو گئے کہ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں. اسی طرح جناب عیسیٰ کی قوم کے لوگ جو تھے، جو جناب عیسیٰ کی پیروی کرنے والے تھے، کہے تو سب رہتے کہ عیسیٰ ہمارے نبی ہیں، لیکن جو ان کی پیروی حقیقی میں کرنے والے تھے جناب عیسیٰ کی، ان کے علماء ہوں یا ان کی قوم کے عام لوگ ہوں،
وہ سب رسول اللہ کی بات کو سن کے ایمان لائے تھے۔ کون لوگ؟ وہ بہت چند لوگ تھے، وہ وہی لوگ تھے جو جناب عیسیٰ کی اصل تعلیم پہ عمل کرتے تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو اسی طرح یہ گمراہی اور ہدایت یہ چلتی رہتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا وصی بنا کر، تو بنی اسرائیل والے قوم والے لوگ تھے، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے تھے کہ یہ موسیٰ جو ہے اپنا جانشین بنا کے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو جناب ہارون علیہ السلام کو۔ ہوا کیا تھا اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ہوگا، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک لوپ پوائنٹ ہوتا ہے۔ جب سامری جو تھا قوم کا کوئی بہت وہ لوگ نہیں تھا، وہ اس کو ہم اپنی زبان میں قوم کا عالم کہہ سکتے ہیں، مولانا جسے کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے حساب سے ایک چیز بنائی، بچڑا کی شکل کی بنائی، اس میں ایک چیز اس نے ڈالا تھا۔ جب جناب جو بھی چیز بنائی اس نے بنانے کے بعد جناب ہارون علیہ السلام بہت روک رہے تھے کہ مت کرو، یہ سب مت کرو، غلط ہے، اللہ کے نبی نے یہ سب نہیں بتایا ہے، لیکن ان کی بات نہیں سنا تھا۔ جب جناب موسیٰ 40 دن کے بعد آئے، پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ ایسے ایسے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو منع کیوں نہیں کیا تھا، کہ منع کیا اور منع کرتے تو یہ قتل کر دیتے۔ بہرحال سامری سے پھر پوچھا جناب موسیٰ نے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو سامری نے جو پوائنٹ بتایا وہ پوائنٹ نوٹ کرنے لائق ہے۔ سامری نے کہا کہ میرے من نے سجایا کہ میں اس کو بناؤں، میں نے بنا دیا۔ اور پھر اس کو معتبر کیسے اس نے کیا، یہ سمجھیے۔ معتبر کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ نبی کے قدموں کی جو خاک تھی اس کو اٹھا کے اس میں ڈال دیا تھا۔ کیا ڈالا تھا؟ نبی کے قدموں کی خاک، رسول کے قدم کی خاک۔ اس میں دو چیز بتاتے ہیں تفسیر میں، دونوں رسول ہیں، جناب جبریل علیہ السلام بھی رسول ہے، جناب موسیٰ بھی رسول ہے۔ تو جب سمندر پھٹا تھا، راستہ بنا تھا، تو تفسیر میں لکھا ہے کہ جناب جبریل چل رہے تھے آگے آگے، یہ اسی میں تھا، پاس ہونے والے لشکر میں ہی تھا ساتھ میں جناب موسیٰ۔ تو اس نے دیکھا جناب جبریل کو اور ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے اس نے اپنے پاس میں رکھ لی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دونوں ہو سکتا ہے، یا جناب جبریل کے قدم کی خاک کہیں یا جناب موسیٰ کی۔ جبریل بھی رسول، جناب موسیٰ بھی رسول۔ بہرحال تو اس نے جو چیز بنائی، یہ غور کرنے کی بات ہے، اس نے جو چیز بنائی وہ یہ بنا کے ایک شکل بنائی، اس میں رسول کے قدموں کی خاک اس میں رکھ دی۔ تو اب وہ قوم کے سامنے معتبر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ واقعہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کا واقعہ ہے، ہم اپنا کوئی کتاب کا واقعہ نہیں بتا رہے، مثال کے طور پر۔ یہ کس لیے بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ قومیں گمراہ کیسے ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی گمراہی کی وجہ کیا تھی۔ تو اس پہ اگر ہم غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے سامنے بھی بہت سی چیز ایسی آئے گی جس میں منسوب کیا جائے گا کہ یہ فلاں نبی کے منسوب ہے، یہ فلاں امام سے منسوب ہے، اس میں تو وہ ہے، یہ امام سے منسوب ہے، تو اب یہ معتبر ہو گیا۔ اس نے منسوب کیا کہ وہ خاک رسول کے قدموں کی خاک ہے، تو اس کو اس میں ہم نے ڈال دیا۔ میرے دل نے یہ سجھایا، اس نے جناب موسیٰ کو بتایا، تو جناب موسیٰ کو غصہ آیا، اس نے پورا جناب موسیٰ نے توڑ تاڑ کے اس کو جو ہے ندی کے حوالے کر دیا۔ اور لیکن قوم والے نے متنبہ ہوئے اپنی غلطی پر، انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، اپنے نفس کو قتل کیا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا۔ تو کیا قوم کو جو نبی اپنا جانشین دے کے گیا تھا انہوں نے ان کی اتباع کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ تو ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ کیا ہم رسول اللہ نے جو اپنا وصی بنایا تھا ہم اس کی اتباع کرنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ ہم جو رسول اللہ نے جو وصی بنایا ہے
رسول اللہ نے وصی اپنے بعد ایک نہیں بنایا ہے، وہ کنٹینیو تا قیامت تک کے لیے۔ ایک تو 12 امام ہو گئے، 12 امام کے علاوہ ان کے انڈر میں جتنے آئیں گے امام کے جانشین، وہ سب بھی اولی الامر کی ہی فرد میں آئے۔ طبقہ ہوتا ہے نا، ٹاپ فلور کیٹیگری، اس کے نیچے کی کیٹیگری، اس کے نیچے کی کیٹیگری۔ بتایا تھا نا کہ یہ ولایت کا نظام، یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے 59 نمبر، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو یہ ایک ولایت کا نظام ہے۔ ولایت یعنی کہ حکومت، حکومت یعنی کہ حکم، حاکمیت۔ کس کی حاکمیت ہے؟ پوری کائنات پہ اللہ کی۔ تو جب اللہ کی حاکمیت ہے تو ہر شے پہ اللہ کا حکم کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ سورج، چاند، زمین، آسمان، ہوا، چرند، پرند، چیٹی، شیر، کوئی بھی جانور لے لیجئے، ہر شے پہ اللہ کا حکم نافذ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہی کو حکومت ہے نا اس پہ۔ تو اسی طرح اللہ چاہ رہے ہیں کہ انسان بھی جو یہاں زندگی گزار رہا ہے وہ میری ہی حکم کے مطابق حکومت کو نافذ کرے۔ اسی کو ولایت کہا جائے گا۔ اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی، اور اس کے بعد ائمہ ولی، اور اس کے بعد ان کے جانشین ولی امر مسلمین، جیسے خامنئی صاحب۔ یہ نظام ولایت کی کڑی ہے خامنئی صاحب۔ یہ منصب جو ہے یہ ولی امر مسلمین کا منصب ہے، یہ امام کے نائب ہے۔ یہ ہم سے کیا کروائیں گے؟ یہ ہم سے رسول اللہ کی اطاعت کروائیں گے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ولی امر مسلمین ہوتا کون ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے شیعہ میں ہی کتنے لوگ ایسے ہیں جو ولی امر مسلمین خامنئی صاحب، خمینی صاحب کو معاذ اللہ گالی تک بکتے ہیں۔ تو اس سے کیا مل رہا ہے؟ مولا علی نے جب معاویہ سے جنگ ہوئی تھی اس دوران خطبہ دیا تھا، کل بتایا تھا کہ ایسے لوگوں سے میرا سابقہ پڑا ہے کہ جنہیں میں کہتا ہوں کہ میری بات سنو تو وہ سنتے نہیں، ان سے کہتا ہوں کہ میری نصرت، میری مدد کرو تو وہ میری مدد کرتے نہیں۔ تو جناب ہارون بھی اس سے بنی اسرائیل سے کہہ رہے تھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی سنو۔ جناب ہارون نے کہا تھا، قرآن میں لفظ موجود ہے، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِي۔ تو ہر امام، ہر رسول کا جانشین یہی کہتا ہے کہ بس میری اتباع کرو اور میں جو امر دے رہا ہوں اس کی اطاعت کرو۔ تو وہ امر کیا ہوتا ہے؟ صاحبان امر جو امر دیتا ہے، یہ بتایا تھا کہ امام کون ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت، کہ اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے امام۔ آیت تو ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے جنہیں امام بنایا ہے وہ ہمارے امر سے ہی لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ امر مطلب سمجھ میں آیا؟ حکم مطلب میں جو یہ کہہ رہا ہوں اس کو کرو۔ تو اللہ کا حکم کون لے کے آیا تھا؟ رسول اللہ لے کے آئے تھے کہ نہیں؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن امر الہی کا مجموعہ ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ جیسے والدین، خبردار والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ تو رسول اللہ نے بیان کیا۔ تو اب امام جو امر سے ہدایت کرے گا وہ کون سا امر ہوگا؟ اللہ ہی کا امر ہوگا نا، کیونکہ سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت میں بھی ہے، اور ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے امر سے ہی لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ یہدون بامرنا۔ اب وصیت جو کل شروع کی تھی، تو وصیت یعنی کہ جو مولا علی نے وصیت کی ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہے ہماری نظر میں؟ ہماری نظر میں وصیت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ کوئی مرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے دل کی بات رکھ دیتا ہے کھول کے، جو کبھی نہیں کہا وہ بھی کہہ دیتا ہے۔ 19 تاریخ کو مولا کو ضرب لگی،
19 کا پورا دن گیا، 20 کا پورا دن گیا، 21 کو مولا کی شہادت ہو جاتی ہے. ٹھیک، آج 21 تاریخ. آج ہم سب پورے دنیا میں اسلام کا غم منا رہے ہیں، ہر جگہ منایا جا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں غم منانے میں؟ اپنے حساب سے ہم غم منا رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، تابوت اٹھا رہے ہیں. ایک سوال اگر ہم کریں کہ اتنے بڑے پروگرام میں، اجتماع میں ہم امام علی کا غم منا رہے ہیں، بے شک منانا بھی چاہیے. امام علی کی اس وصیت کی کتنی اہمیت ہم نے دی، جو ضرب لگنے کے بعد سے لے کے اور جسم سے روح نکلنے کے پہلے تک مولا اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، وصیت کے بارے میں. کیا اس کی اہمیت ہماری نظر میں ہے اہمیت کوئی؟ یا ہم جانتے بھی ہیں کہ مولا نے جو وصیت بیان کی تھی اس کا پہلا جملہ کیا تھا، اس میں پہلی بات کیا تھی؟ نہیں جانتے. یہ کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جو جناب ہارون کے ساتھ ہوا تھا، قوم نے کیا تھا، وہی ہم اپنے امام کے ساتھ کر رہے ہیں. بنی اسرائیل نے جناب ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا تھا، اور ہم بھی مولا علی کی بات کو نہیں سن رہے ہیں. ہم کس کی بات سن رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کس کی بات سن رہے تھے؟ سامری کی بات سن رہے تھے. سامری کون تھا؟ جناب موسیٰ ہارون کو نبی ماننے والا تھا، ان کے قوم کا عالم سمجھ لیجئے. تو وہ عالم کیا جناب ہارون کی اطاعت، جناب موسیٰ کی اطاعت کروائی قوم سے؟ نہیں، اس نے اپنی مرضی کی اطاعت کروائی. اس کو یہ لگا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، جب سمندر پھٹا تھا، راستہ بنا تھا، آگے آگے جناب جبریل اور جناب موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، تو سامری پیچھے پیچھے دیکھ رہا تھا، تو اس نے مٹی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی تھی، اور جو بچڑا بنایا تھا اسی میں ڈال دیا تھا. تو جب جناب موسیٰ نے پوچھا کہ سامری کیا ماں، یہ کیا کیا تو نے؟ قوم کو کیوں گمراہ کر دیا؟ یہ کیوں بنایا؟ یہ کیا کیا؟ کیسے کیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ہمارے من میں سوجا کہ ہم نے یہ بنا دیا. بچڑا کیوں بنایا تھا یہ بھی کھول دے. بچڑا اس نے اس لیے بنایا تھا کہ جب جناب موسیٰ کی قوم میں ایک آدمی کا قتل کرتا ہے اور بتاتا نہیں ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، جو گائے والا واقعہ ہے سورہ بقرہ کا، تو اسی پر ہوتا ہے. تو کئی دن تک لاش رہتی. جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی دفن نہیں کرے گا اس کو. تو جناب موسیٰ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو. تو وہ پورا سنا ہی ہوگا. بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کیسی گائے ہو؟ تو ایسی ہو، تو ویسی ہو، یہ رنگ کی ہے تو آپ کتنی بڑی ہو، سب سنا ہے نا واقعہ. تو سب لوگ مذاق اڑا رہے تھے جناب موسیٰ کا. قوم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو. خیر ذبح کر دیا. قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ذبح کرنے والے تھے اور نہیں، مطلب جس طرح سے وہ سوال اتنا کر رہے تھے کہ ان کا مطلب ذبح کرنا نہیں تھا، خالی نبی کو الجھانا تھا. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ نبی اور امام جب حکم دے تو اس میں سوال نہیں پیدا کرنا ہے، بس اس کے اطاعت کرنی ہے. بہرحال وہ گائے ذبح ہوئی. تو جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ گائے کی جو پوچھ تھی اس کو لے کے مردے کو سٹایا، وہ زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے. ٹھیک، جب وہ زندہ ہوا اسی کے سامنے اس کا قاتل کھڑا، تو اس نے بتا دیا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے. اور اس کا جو قاتل تھا، اس کا قاتل خود اس کے قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا، سب کے ساتھ مل کے دھوکہ دے کے. تو یہ کیا تھا؟ یہ جناب موسیٰ اللہ کی ایک نشانی دکھا رہے تھے کہ تمہارا روز محشر جو اعمال ہے وہ کس طرح سے گواہی دے گا تمہارے خلاف. یہ وہ نشانی تھی کہ تم جو گناہ کر رہے ہو وہی گناہ روز محشر تمہارے خلاف کھڑی ہو کے خود کہے گی کہ ہاں اس نے مجھے انجام دیا ہے. اس میں بھی ایک پورا واقعہ ہے کہ ان کے دل اتنے سخت تھے کہ یہ سب دیکھ کے بھی نرم نہیں ہوئے. پہاڑ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی خشیت سے وہ بھی پھٹ جاتا ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل نے ان کے سب کچھ دیکھ لیا کہ مردہ اللہ زندہ کرے گا، تب بھی ان کو کچھ یقین نہیں ہے. یہ اپنی اسی طرح کے عمل پہ اڑے ہیں، دنیا پرستی، یہ وہ، مطلب نبی سے، اللہ کا نبی اللہ کا پیغام پہنچا رہے، وہ سن نہیں رہے. نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ککڑی اللہ سے کو بھیج دے،
गाजर मूली खीरा भेज दे, आसमान से गोश्त भेज दे, मतलब इस सब में लगे हैं। कल 2 दिन से जो हमने एक बात कही थी कि हमारे उलमा हमें बनी इसराइल बनाने पे तुले हैं या इमाम का पैरोकार बनाने पे तुले हैं। कड़वी बात कह रहा हूं मैं, तीसरा दिन है आज। हमारे उलमा हमें क्या सिखा रहे हैं कि आप इमाम से, नबी से कैसे अपनी दुनियावी हाजत को पूरी करवाइए। आप यहाँ जाइए, आपकी ये वाली हाजत भी पूरी हो जाएगी, आप करबला जाइए तो जो हाजत आपकी रहेगी पूरी हो जाएगी। तो हमारे उलमा हमें क्या बना रहे हैं, बनी इसराइल बना रहे हैं या इमाम का पैरोकार बना रहे हैं? अपना पैरोकार बना रहे हैं कि इमाम का पैरोकार बना रहे हैं? इमाम क्या कह रहे हैं खड़े होके कि मैं तुम लोग को आवाज देता हूं कि मेरी नुसरत करो, मेरी मदद करो, तो तुम लोग आते नहीं हो। तुम्हारी गैरत मर चुकी है, मैं तुम्हें किस लिए बुलाता हूं? अल्लाह के दीन की खातिर बुला रहा हूं ना, कि आओ मेरी मदद करो, मेरा साथ दो। तो ये कोई कर रहा है? पूरे दुनिया में आज मां मौला अली की शहादत मनाई जा रही है। मौला अली की वसीयत कहां दम तोड़ रही है? वसीयत का पहला जुमला किसी को याद है? कोई बता दे। मौला अली की वसीयत का पहला जुमला क्या था? तो अगर पीछे की कौम की उम्मत जब गुमराह हुई थी तो उनके गुमराही के पीछे उनके उलमाओं का हाथ था। सामरी बनी इसराइल का आलिम था। जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कहने में उनके उलमाओं का ही हाथ था। ये कुरान की आयतें हैं, अपने मन से हम नहीं कह रहे हैं। तो ये कौम उम्मत मोहम्मदी भी जो गुमराह हो रही है, इसमें भी उन्हीं हमारे ही उलमाओं का हाथ है 75%। हम क्योंकि वही बात मानते हैं जो हमारे उलमा कहते हैं। जिस तरह से जनाब हारून की बात बनी इसराइल ने नहीं मानी थी, सामरी की बात मानी थी, इमाम मौजूद था, जनाब हारून उनके इमाम थे, जनाब मूसा ने अपना जानशीन बना के गए थे कौम में। तो मौला अली को हजरत रसूलुल्लाह ने अपना जानशीन बनाया कि नहीं बनाया? तो क्या हम मौला अली की बात मान रहे हैं? सामने जो आदमी आ रहा है हमसे मौला अली की बात मनवा रहा है या अपनी बात मनवा रहा है? मसलन मौला अली अगर कह रहे हैं कि अगर तुम कोई मुसीबत में परेशान हो, गिरफ्तार हो, तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। मौला अली किधर बुला रहे हैं? अल्लाह की तरह। ये मौलाना हमसे क्या कह रहे हैं कि तुम कोई भी परेशानी में हो तो मौला अली को आवाज दो, वो आपकी परेशानी को हल कर देंगे। तो ये अपनी अताअत करा रहे हैं हमसे या मौला अली की अताअत करवा रहे हैं? किसकी करवा रहे हैं? ये वक्त के सामरी हुए या नहीं हुए? बस पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सामरी जो था उसने जनाब मूसा की बात ही कही थी कौम में, जो कौम वालों ने मान लिया था, या अपना अमल करवाया था? अपना अमल करवाया था। वही गाय जब ज़िबा हुई थी, जब मुर्दा जिंदा हो गया तो उसकी पूंछ सटा के तो उसने इसको मोतबर बनाया कि गाय मोतबर है। वो वाकया इसलिए हुआ था कि ताकि तुम ये देखो कि ये मुर्दा जिंदा जैसे यहां हो रहा है, तुम लोग भी मरोगे तो रोज़े महशर दोबारा जिंदा किए जाओगे और वहां हिसाब किताब होगा। तो उसने, सामरी ने उससे ये वाकया नसीहत नहीं ली, उसने नसीहत ली, उसी गाय का एक पुतला बना दिया। पुतला बना के वही खाक जो समंदर फटा था, जनाब जिब्रील जनाब मूसा आगे आगे चल रहे थे, वही खाक उठा के रखा था, उसी बछड़े में वो खाक को डाल दिया। तो सामरी ने मोतबर किस चीज को बनाया कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो गाय ज़िबा करवाई थी उसको मोतबर कर दिया। रसूल जब आगे आगे चल रहे थे, समुंदर फटा था, रास्ता बना था, तो उनकी कदमों की खाक को मोतबर बना दिया। तो कौम गुमराह कहां हो गई? नबी से ही, जानशीन से ही कोई चीज मंसूब किया। कौम ने समझा कि ये तो नबी और जानशीन से जो चीज उसी को मंसूब करके ये बता रहा है, तो ये गलत क्यों बताएगा? कौम ने उसे तस्लीम कर लिया। जब तक हम कुरान के वाक़यात को पूरी तरह से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ये असल में ये जो बात आती है कि कुरान समझने की चीज़ नहीं है, ये इसीलिए आती है कि शैतान ने, इब्लीस ने जो कहा था कि मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा और लोगों को गुमराह करूंगा,
تو یہ شیطان بیٹھا ہے قرآن کے ارد گرد، جو رسول اللہ دے کے گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو گرا کر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے اطرت اہل بیت کو۔ قرآن کو ہم نے کیا کیا؟ کیا قرآن کے ساتھ میرا وہی رویہ ہے جو مولا علی بتا رہے ہیں یا جو رسول اللہ نے بتایا ہے کہ تمسک اختیار کرو؟ مولا علی نے بھی کہا ہے کہ قرآن سے تمسک اختیار کرو، تو کیا ہم تمسک اختیار کیے ہیں؟ نہیں کیے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اہل بیت سے تمسک اختیار کرو، تو ہم کیے ہیں؟ ہمارا تمسک کتنا ہے اہل بیت سے؟ ہمارا تمسک اہل بیت سے اتنا ہی ہے جتنا بنی اسرائیل کا جناب موسیٰ جناب ہارون سے تھا، کہ ہمیں جب ضرورت پڑے گی تو آپ میرا کام اللہ سے نکلوا دیجئے، میں آپ کی بات مانوں نہ مانوں اس سے میں آپ مت پڑیے۔ تو ہمارا تعلق اس سے زیادہ ہے اپنے امام سے؟ تو ہمارا کہاں ہوا؟ ہم بھی تو بنی اسرائیلی ہوئے، تو ہمارے علماء بھی تو ہمیں بنی اسرائیل ہی بنا رہے ہیں، ہم سے امام کی اطاعت کہاں کروا رہے ہیں؟ آج مجلس ہوئی تھی، کتنی مجلس ہوئی ہوگی پوری دنیا میں؟ اگر مان لیجئے کہ ہمارے بنارس میں 100 مجلس ہوئی ہوگی، 100 مجلس کا پتہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں مولا علی کی وصیت کی کتنی بات پڑھی گئی۔ 100 میں مشکل سے آپ کو 2-3 مجلس مل جائے گی جس میں مولا علی کی وصیت کی بات ہوگی، نہیں تو باقی پڑھنے والے نے بس ان بن پڑھ کے وہ چلے گئے ہوں گے، سب کو ثواب دے کے چلے گئے ہوں گے۔ وصیت کا سب سے پہلا جملہ مولا علی کا کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آج تک ہماری قوم یہ جان پائی پوری طریقے سے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی مولا علی کی زبانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کا غضب ہے وہاں سے بھاگو اور اس کی رحمت میں پناہ لے لو۔ تو اللہ کا غضب کہاں ہے؟ مولا کا قول ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ہم نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی، یہاں پہ اللہ کا غضب ہے یا رحمت ہے؟ ہم نے رشتہ دار کا حق مارا، تو یہاں اللہ کا غضب ہے یا رحمت ہے؟ ہم نے کاروبار میں دوسرے کو نقصان پہنچایا، یہاں اللہ کا غضب ہے یا رحمت ہے؟ ہم نے یتیم کا مال کھا گئے، اس کو اس کا حق نہیں دیا، میرے سامنے مولا علی کی اس میں ہے وصیت میں کہ خبردار دیکھو تمہارے سامنے یتیم کی وہ نوبت نہ آ جائے کہ وہ فاقہ پہ ہو جائے اور برباد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے دھیان نہیں دیا، تو یہاں پہ اللہ کا غضب ہے یا رحمت ہے؟ تو تقوی وہی ہوا کہ ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں اگر اس میں ہمیں یہ خوف وہاں پہ ہے کہ اگر ہم نے غلط کیا تو یہاں اللہ کا غضب ہے، اب ہم نے یہ سوچ کے کہ اس عمل کے انجام دینے میں اللہ کا غضب ہے، اس کو ہم ترک کر دیں، یہی انسان متقی ہوا۔ اب اس میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ نماز وقت سے پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا۔ وصیت کی پہلی بات یاد رکھ لیجئے مولا علی کی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ وہ کام کوئی مت کرو جو اللہ کی جس میں مرضی نہیں ہے، جو اللہ کا حکم نہیں ہے، عمل وہی کرو جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یہی تقوی ہے۔ انشاءاللہ کل دیکھیں گے پھر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہ